بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو عید مبارک۔ دوستو، ہم اس قدر دنیا داری میں مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کوئی بھی تبدیلی کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم تبدیلی کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں اس پہ غور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ہم اتنے لاپرواہ ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بات زیر غور ہے، اس پہ غور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تبدیلی آئی ہے تو آخر کیوں آئی ہے، اس پہ غور نہیں کرتے۔ اگر یقین جانیں، اگر ہم تبدیلی کو دیکھ کر اس کو غور کر کے اس سے سبق سیکھ لیں تو ہم کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں جہاں میں ناکامی نہیں ہوگی، مجھے امید ہے۔ میری زندگی میں یہ پہلا چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی یہ پہلی بار ہوگا کہ آج کا دن جو گزر گیا، یہ دن پہلے کبھی نہیں آیا۔ کبھی نہیں آنے سے مراد یہ نہیں کہ عید نہیں آئی، عید آئی، لیکن آپ نے غور کیا کہ آج کی عید جو ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، آج کے دن ہی عید ہوئی ہے۔ آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں ہیں، آج کے دن عید ہو گئی، چلو عید منا لیں، لیکن آپ نے اس پہ غور نہیں کیا کہ آخر اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن پوری دنیا میں عید کو ایک دن آج کا مقرر کر دیا۔ پہلے ہی کچھ اللہ تعالیٰ نے نشانی ہمیں دی کرونا وائرس کے ذریعے، اس کے بعد ہم پہ ہمارے ملک میں بارشوں کا نظام ہوا، اولے برسے، اور اس کے بعد یہ ٹڈی دل کا مسئلہ، اور ابھی یہ عید کا اس میں ایک خاص ریزن ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے حساب سے ہے، میری سوچ میرے حساب سے، جو میں سوچتا ہوں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے، کہ سارے مسلمان ایک ساتھ ہو جاؤ، تم آپس میں الگ الگ ہو۔ پہلے کی دیکھ لو، ہمارے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں سب میں اتنا کلوز تعلق نہیں ہے، لیکن آج اس عید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دے دیا ہے، میرے ذہن کے مطابق، باقی اللہ غیب کا علم جانتا ہے، کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ میں تو ایک مفروضہ قائم کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ذہن ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہے، کیونکہ میری سوچ، آپ بھی سوچو گے تو آپ کی سوچ میں بھی کوئی فرق آئے گا، ہو سکتا ہے میری سوچ سے آپ ایگری ہو جاؤ۔ ابھی دوستو وقت ہے، یہ پوری دنیا کا وہ تو الگ بات ہے، ہمارے اپنے ملک میں جو اختلافات اتنے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے یہ نہیں سوچتے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کوئی غریب ہے اس کے اس کو سپورٹ کریں۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، لیکن ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ ہم خود کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اپنے گریبان کو دیکھ لیں تو کبھی کسی پر تنقید کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھ کر اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم کوئی بندہ ہمیں برا نہیں ملے گا۔ لیکن برعکس اس کے ہم کیا کرتے ہیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے دوسروں میں داغ نکالنے کی، دوسروں پر تنقید کرنے کی، یہ دیکھنا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہم کہ اس میں اچھائیاں کیا ہیں۔
نہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر وہی وقت ہم اپنے اندر چھپی ہوئی خامیوں کو تلاش کرنے میں اور ان کو سدھارنے میں وقت دیں تو انشاءاللہ وہ وقت ہمارا قیمتی ہو جائے گا۔ کوشش کیجیے اپنے آپ کو سدھارنے کی، دوسروں میں خامیاں نکالنے کی بجائے خود میں خامیاں تلاش کرو۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر عذاب دکھ تکلیف سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔